مزدور کا کیا دیہڑی دیتے ہیں؟ کاروبار میں تو 1500 مانگ رہے ہیں، 1600 1300 1400 1000 میں بھی چل جاتے ہیں۔ تو جب مزدور نے مزدوری کر لی مارکیٹ ریٹ کے مطابق، آپ اس نے 1000 روپے آپ نے دے دیا اس کو، تو آپ نے مزدور کی مزدوری کا اجر دے دیا 1000 روپیہ یا 1200 1300۔ یا آپ کوئی بندہ شریف آدمی ہو، سمجھدار ہو، دانا ہو، تو حالات بڑے خراب ہیں، دیہڑی تو 1300 ہی ہے لیکن یار تو 1500 لے جا، حالات بڑے خراب۔ اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں جو کئی بندے کہتے ہیں یار دیہڑی 1300 لیکن کتنے 1300 لگتی، میں 1000 ہی میں 200 بچا کے تو پھر کر کیا لے گا؟ وہ بد دعاواں پیساں۔ اگر اس کا دل خوش کر دیا، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی، تو اللہ کہتا ہے اللہ اجر بھی اتنا ہی عطا فرمائے۔ میں علی رضا صاحب کی طرح وہ ترنم تو نہیں لگا رہا، لیکن پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے میں ضرور اجر دوں گا، جو عمل تم نے کیا اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر اجر دوں گا، اور میں رب العالمین ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم یہ عمل کس لیے کر رہے ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى عملکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے تو کس دل کے ساتھ کر رہا ہے۔ مثلا نبی آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ختم شریف کا انتظار ہے یا دعا کا انتظار ہے یا لنگر آنے کا انتظار ہے، تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھا ہوں کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن بہت اعلیٰ چیز ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ شے تو ہے ہی قرآن ہے، اور قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن سمجھا بھی رہے ہیں۔ یار ختم کی کوئی بات نہیں، کوئی لفظ قرآن کا سمجھ آ جائے شاید زندگی بدل جائے۔ اب اگلی آیت، یہ آیت پوری ہو گئی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ جو بھی نیک عمل کرے اگر مومن نہیں ہے اللہ دنیا میں صلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنتیوں کا اجر ضائع، اگر محنت عیسائی کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اجر نہ دے؟ محنت سکھ کرے گا تو اللہ اس کو اجر کیسے نہیں دے گا؟ ہر کسی کو دے گا اجر، میرا رب ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے اجر۔ لیکن میرے بھائی مومن کا اجر دنیا میں بھی ہے، مومن کا اجر آخرت میں بھی ہے۔ عیسائی کا، یہودی کا، ہندو کا، سکھ کا، جتنے بھی کافر ہیں سب کا اجر دنیا میں ملتا ہے۔ عزت مل گئی، عیسائی کو بڑی عزت مل گئی، بل گیٹس بڑا ڈونیشن کر رہا ہے، بڑا جناب کورونا میں جو ویکسین ہے وہ بھی بل گیٹس نے پیسے لگائے تو شہرت مل گئی، دنیا جانتی ہے جو بل گیٹس ڈونیٹ کر رہا ہے، ڈونیشن کر رہا ہے، عزت مل گئی دنیا میں، بس اتنا ہی ہے۔ اور صرف میرے رب کا نظام یہی نہیں ہے، اس سے اگلی بھی بات ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے یقین جانے، یہ پڑھ کے سن کے پتا پانی ہو جاتا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے۔ بندہ بڑی تیاری کر کے جائے نا ویسی میں کہ سارے کاغذ پورے کو کہتے نہیں ہے، فلانا لیٹر نہیں ہے، چل ہے۔ سنو قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ایک قاری قرآن کو، ایک عالم دین کو، ایک شیخ الحدیث کو، ایک شیخ القرآن کو لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتا کیا کیا؟ کہے مولا ساری زندگی تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو نیکی تقوی کی تلقین کرتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، تو ساری باتیں اس لیے کرتا رہا لوگ پتہ چلے بڑا عالم ہے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے کرتا رہا، لوگوں نے عزت دے دی، چل کہا پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ایک سخی آیا جائے گا، ہاں جی کیا کیا کہ اللہ مال تو نے بڑا دیا، دن رات خرچ کیا، دن رات اللہ کی راہ میں دیا۔ اللہ فرماتا نہیں، تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، انہوں نے سخی کہہ لیا ہے، بس تجھے آج آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔
اگر تم میرے لیے کرتا نا، اور میں ایک نشانی بتاؤں، جو سخی اصلی سخی ہوتا ہے وہ چھپ کے دیتا ہے، جعلی سخی کہتا بندے چار کٹے ہو جاتے کرنے اعلان میں اعلان دے رہے جی ہم کی ہے۔ اللہ کہتا میں جانتا ہوں میرے لیے تھے، اس نے کہا میں تمہاری عمل نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل دیکھتا ہوں، اور دل دیکھنے کی طاقت کسی میں نہیں، میرے اللہ میں۔ سیدی داتا گنجو سنگھ میری کا اس سے مبارک حال ہے، آپ کہتے ہیں میں اپنے مرشد کو وضو کرا رہا تھا، شیخ ابو فضل خطلی رحمت اللہ علیہ کو وضو کرا رہا تھا، تو میرے دل میں ایسی بات ہے کہ اللہ نے جب ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو یہ پیروں کی خدمت کر کر کے، ان کی غلامی کر کر کے ہم ایسے کیوں پھنسے ہوئے؟ یہ دل میں بات ہے۔ کہتا میرے مرشد نے شیخ ابو الحسن خطلی نے کہا برخوردار جو تیرے دل میں بات آئی ہے، جب اللہ کسی بندے کو ممبر و محراب تختوں پر سرفرازی دینا چاہے تو اللہ اس کو اپنے کسی بندے کے پاس بھیج دیتا ہے اس کی خدمت کے لیے، اور وہ کامل بندہ جب اس کی خدمت کو قبول کر کے نگاہ کر کے اس کی روحانی منازل کو طے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر سرفراز کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ دل کی باتیں جانتا ہے یا کوئی کامل بندہ دل کی بات جانتا ہے؟ دل میں کیا آ رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، دل میں کیا آ رہا ہے اس کا کامل بندہ جانتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن پر عمل کریں، اور جب خیال دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا، نہیں سمجھے؟ ابھی جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے دل میں یہ بات ہو یار یہ آیت کسی طرح میں آپ کے دل پر لکھنے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، میری یہ خالص نیت ہو، آپ کی بھی نیت خالص ہو گئی یار یہ بات یہ آیت مجھے سمجھ آ جائے اور پھر میں اس پر عمل کر لوں۔ میرا رب عمل تو بعد کی بات ہے، صرف اس نیت پر ہی کیا کرے گا؟ اس نیت پر ہی تیری بیڑی بنا دے گا۔ قرآن کو ہم سے تو نہیں، تو عام کتاب تو نہیں ہے نا، تم نے تو منہ ہی موڑ لی ہے نا قرآن سے۔ سارے بچوں کو، انگریزی والوں کو صاحب جن کو سمریاں یاد ہیں، ساری ایسیز یاد ہیں، ٹینسز یاد ہیں، فارمولے یاد ہیں، نہیں یاد تو قرآن نہیں یاد ہے۔ پچھلے دنوں بڑے جلوس نکالے تھے عظمت قرآن کے، بھول گئے سارے؟ اس نے آدھے گھنٹے کے لیے نعرے لگائے تھے، نہیں وہ تم نے جھوٹ بولا، سڑک پر جا کر جھنڈا پکڑ کے ہم عظمت قرآن کے پاسبان ہیں۔ عظمت قرآن کا پاسبان وہ ہوتا ہے جب نماز سے پہلے یا بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے رب کا پیغام ہے میں پڑھوں تو صحیح۔ اور پھر سنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنی خواب کی حالت میں 100 بار دیکھا۔ اللہ کے رضا کتنی بار ہوا؟ 100 بار ہوا۔ میں نے اللہ سے پوچھا 100ویں بار کہ یا اللہ پاک تیرا بندہ تجھے کب پیارا لگتا ہے؟ اللہ نے کہا جب میرا بندہ میرا قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے پوچھا مالک تیرا بندہ تیرا قرآن سمجھ کے پڑھے تب پیارا لگتا ہے یا بغیر سمجھ کے؟ اللہ نے کہا بفہم نہ بغیر فہم، سمجھ کے پڑھے تب بھی پیارا لگتا ہے، بے سمجھا پڑھے تب بھی پیارا لگتا ہے۔ جب میرا قرآن پڑھتا ہے مجھے پیارا لگتا ہے، میں اپنے رب کے فرشتے نازل کرتا ہوں اور فرشتے نازل کرتا ہوں تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور اس کو نور بنا کے نور بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نور کا نظارہ تم نے لیا ہی نہیں، ابھی نور کا حلہ آیا تھا، پتہ نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا؟ فرمایا حضرت سائیں توکل شاہ مالوی کی بات یاد آ گئی، یہ بچے اس طرح نا یاد کر رہے تھے قرآن شریف، والے بچے نہیں اس طرح رٹا لگاتے اس طرح۔ سائیں توکل شاہ مالوی ہمارے دیکھو نور حلے مار رہے ہیں، بچے ایسے ایسے ہل کے پڑھ رہے ہیں، نور بھی ساتھ ایسے ایسے کر رہا ہے۔ اس کو سمجھو یار، خدا کے لیے اس کو سمجھو، اس کو سمجھو تم خدا کے لیے، اور اس لیے پیدا ہوتے ہو۔ پیڑیاں سارے بندے بٹے کسی کام ما ینفد وما عند اللہ باق،
جو تمہارے پاس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کرنسیاں ساری جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گی، لیکن یہ نیکی کی کرنسی کینسل اب سنیں ذرا کیا کہتا ہے، میں جلدی ختم کرتا ہوں شاید. تو اللہ فرماتا ہے جو نیکی کا عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اسے پاکیزہ زندگی دوں گا. یہ والی زندگی پاکیزہ ہے، یہ جو آپ کی اور میری زندگی ابھی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے. یہ کیا زندگی، اور یہ کیا زندگی؟ شیطان کی فرما برداری میں، شیطان کے پیچھے لگ کے، شیطان کے چیلوں کے پیچھے لگ کے بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. اور زندگی تو وہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے گزاری، زندگی تو وہ ہے جو رسول اللہ نے گزاری. قرآن کیا کہتا ہے؟ رَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یعنی حیات طیبہ کی بات نہیں. حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ اور جو خواہشات کا بندہ ہے، خواہشات کا بندہ ہے، پیزا کھانے قلعے چلا جاتا ہے، برگر کھانے فلان جگہ چلا جاتا ہے، مسجد میں اللہ کے نور کا سواد لینے نہیں آتا ہے.